اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، اب وہ گروہ جو انعام یافتہ گروہ کہلاتا ہے، اس میں صرف یہی لوگ شامل ہوں گے۔ انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام فرمایا، وہ کون ہوں گے؟ فرمایا من النبیین، نبیوں میں سے، والصدیقین، اور صدیقوں میں سے، والشہداء، اور شہداء میں سے، والصالحین، اور صالحین میں سے، وحسن اولئک رفیقا۔ یہ دیکھو کتنا اچھا ساتھ ہے، واٹ اے ونڈرفل کمپنی۔ اب یہ جو آیت ہے اتنی واضح اور کھلی کھلی ہے کہ انعام یافتہ گروہ کا رستہ بند نہیں کرتی، اس شرط کے ساتھ کھولتی ہے اللہ اور محمد مصطفیٰ کی اطاعت لازم ہے۔ اطاعت کا درجہ فیصلہ کرے گا کہ تم کس گروہ میں شمار ہونے کے لائق ہو، یہ فیصلہ اللہ فرمائے گا، مگر ایک کی شرط کہیں نہیں۔ اس لیے یہ رستہ ہے ان شرطوں کے ساتھ۔ جب تک یہ شرطیں پوری ہوتی رہیں گی، اللہ تعالیٰ کی رسپانس وہی ہوگی جو وعدہ کر چکا ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ حضور، یہ آخری سوال ہے جو مستورات کی طرف سے آیا ہے۔ جی جی۔ کیا ایک گناہ گار انسان کے نیک ہونے کے امکان ہو سکتے ہیں؟ اس کے لیے کیا عمل اختیار کرنے ضروری ہیں؟ یہ جو میرا پچھلا خطبہ تھا اسی موضوع پہ تھا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی غفور الرحیم ہے، جو چاہے تو تمام گناہ بخش سکتا ہے۔ کوئی فکر کی بات ہی نہیں، ہر گناہ بخشا جا سکتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکو، اس سے مدد مانگو، اور پچھلے گناہوں سے توبہ کرو۔ اگر یہ شرط پوری ہو جائے تو اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ مالک ہے، وہ سارے گناہ بخش سکتا ہے، نئی زندگی عطا کر سکتا ہے۔ تو پچھلے گناہوں کی بخشش کے لیے اگلے گناہوں سے توبہ ضروری ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آج گندگی سے منہ ہٹایا، کل پھر اسی گندگی میں منہ مار دیا، وہ پھر زہر کام کرے گا اپنا۔ بس توبہ کے بعد اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کا حکم ہے کہ خدا تعالیٰ سچی توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، مگر پچھلے گناہوں کا پھر کوئی فکر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہاڑ کے برابر بھی اگر گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما سکتا ہے، اگر بندے کے دل میں پاک تبدیلی ہو اور سچے دل سے وہ خدا کے حضور جھک جائے۔ شرط یہ ہے کہ موت سے پہلے پہلے یہ واقعہ ہو۔ موت آ کھڑی ہو سر پر، پھر کوئی توبہ نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ آخری سوال تھا حضور۔ اچھا، یہ آج کی مجلس چھوٹی ہو گئی ہے کچھ آپ کے اندازے سے، پہلی مجلسیں اندازے سے لمبی ہوا کرتی تھیں۔ حضور سوال تو تقریباً 10 تھے، ہاں جی۔ آج بھی۔ اگر کوئی مہمان دیر سے پہنچے ہوں اور سوال کرنا چاہیں، اچھا آپ یہی بات لے کے آئے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو میری طرف سے اجازت نہیں، دعوت ہے۔ جو تکلیف کا، ہاں تشریف لائیے، جو تکلیف کر کے دور دور سے آئے ہیں ان کا یہ حق تو نہیں چھین سکتے، جب وقت بھی موجود ہے تو کیوں نہ دیں آخر ان کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام رحمۃ اللہ۔ افتخار احمد جی جی، لاس اینجلس۔ حضور میں کافی عرصے سے ڈاکٹر افتخار احمد۔ جی جی حضور، کافی عرصے سے یہ سوچ رہا تھا سوال کرنے کا، تو آج موقع مل گیا۔ ٹھیک ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب فلاسفی آف ٹیچنگز آف اسلام میں حضور نطفہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس کے متعلق میری کلیریفیکیشن نہیں ہے whether that refers only because in the translations, I'm sorry I go to translations میں اس کو choose your language, however you can express yourself better, use that language۔ تو نطفے کی تعریف میں اردو میں آپ کا اچھا بلا بول رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ نطفے کی تعریف میں وہ سپرم کے ساتھ زیادہ اس کو مشابہت دی گئی ہے۔ میں قرآنک ریفرنس سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ نطفہ ایمبریو کو کہتے ہیں یا صرف سپرم کو؟ میں کرتا ہوں، جزاک اللہ۔ نطفے کی حالت وہ دو خلیے ہیں، یعنی سیلز، جو عورت کا اووم کہلاتا ہے اور مرد کا سپرم کہلاتا ہے، یہ دونوں نطفے ہیں، اور ان کے ملنے سے پھر ایمبریو پیدا ہوتا ہے، سمجھے؟ تو ایمبریونک سٹیج
comes afterwards. پہلی جو سٹیج ہے اس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نطفے سے ہم نے مضغہ بنا دیا، پھر علقہ بنایا. تو وہ جو بھی تبدیلیاں ہیں قرآن کریم نے بالکل ایگزیکٹلی جو سائنٹیفکلی یونیورسلی سائنٹیفکلی ایکسیپٹڈ فیزز ہیں ان کو قرآن کریم نے بیان فرما دیا کہ پہلے اس کی حالت نطفے کی تھی، پھر وہ ایک لوتھڑا سا بنا جو نان کیا کہیں گے، وہ ایسی حالت تھی جو پوری طرح ڈیفائن نہیں ہو سکتی. پھر اس نے ڈیفینیشن اختیار کرنا شروع کی اور وہ ترقی کرتے کرتے پھر لوتھڑا بنا، پھر اس کے بعد ہڈیاں، پھر اس کے اوپر گوشت پہنایا گیا اور پھر آخر اس میں وہ روح ڈالی گئی جو بچے کی زندگی کی ضامن ہو جاتی ہے. اس لیے پہلی سٹیج سے زندگی کی نفی نہیں فرمائی گئی، لیکن جس کو ہم کہتے ہیں روح، اس کا بعد میں ذکر آتا ہے، یہاں تک کہ وہ پھر جب ایبورٹ ہو اس سٹیج پر تو اس کے زندہ رہنے کا امکان موجود ہے. قرآن کریم کی یہ تشریح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے، یعنی اپنی طرف سے نہیں کر رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شروع میں جو زندگی کی شکل ہے انسان کی، اس میں ابھی وہ انفرادی آزاد روح پیدا نہیں ہوئی ہوتی جس پہ ہم کہہ سکیں کہ یہ بچہ اب پیدا ہو تو اپنے شعور کو پا سکتا ہے. فرمایا اتنی دیر کے بعد جو غالباً 3 مہینے کچھ بنتے ہیں، مجھے اس وقت صحیح یاد نہیں ہے، کیونکہ کتنے ہفتے بیان فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ 120 دن، وہی 3 مہینے نہ 4 مہینے، ہاں 120 دن کا ذکر ہے. 4 مہینے کا عرصہ بیان فرمایا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے فرشتوں کو، وہ پھر اس میں روح پھونکتے ہیں. اب یہ بات بڑی اہم ہے کیونکہ جہاں تک میں نے مطالعہ کیا ہے اس حصے کا، یہ ڈاکٹر اس بات پر متفق ہیں کہ 4 مہینے سے پہلے کا جو حمل ہے اس میں اس کے زندہ بچنے کا سوال ہی نہیں. اس کے بعد امکان پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جو آگے بڑھے گا اس کا امکان زیادہ ہوتا چلا جائے گا. تو پہلی سٹیج جس میں بچہ اگر پیدا ہو تو زندہ رہ سکتا ہے، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی الہی سے روشنی پا کر بیان فرمائی. اور اس سے جو مغربی سائنسدان جو اس موضوع کے ماہر ہیں ان میں سے بعض اتنا متاثر ہوئے کہ کینیڈا کا جو گائنوکالوجسٹ ہے یا اسی مضمون سے تعلق رکھنے والا پروفیسر ہے، اس نے ایک بہت زبردست آرٹیکل لکھا ہے اس پر. اس نے کہا یہ حدیث دیکھ کر اور قرآن کا بیان دیکھ کر تو میں دنگ رہ گیا ہوں. اس زمانے میں پیٹ کی سرجری اور بچے کی مختلف حالتیں، جنین کی حالتیں معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا. اور خصوصیت سے یہ بات کہہ دینا کہ 120 دنوں کے بعد وہ زندگی اترے گی اس کے اندر، یہ ایک ایسی بات ہے جو اس زمانے کے انسان سے تو درکنار ہمارے عرصے سے کچھ پہلے تک کے انسان کے لیے کہنی ممکن نہیں تھی. تو یہ ہے وہ اصل مضمون